السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے۔ آج آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوئے اور یہ موضوع ہے بحریہ ٹاؤن۔ آپ لازمی جاننا چاہتے ہوں گے کہ بحریہ ٹاؤن کی تاریخ کیا ہے، ملک ریاض کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ملک ریاض کے پاکستان اور بیرون ملک پروجیکٹس کہاں کہاں ہیں، اور بحریہ ٹاؤن پاکستان کی مالیت کیا ہے، لازمی آپ جاننا چاہیں گے۔ آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ بحریہ ٹاؤن کی پاکستان آرمی کے ساتھ رنجش کی آخر کیا وجہ ہے، اور پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ کیا بگڑ گئی ملک ریاض کی جو بحریہ ٹاؤن پہ اتنا برا وقت آ گیا ہے۔ پھر بحریہ ٹاؤن کا مستقبل کیا ہے، اسپیشلی ملک ریاض کے بغیر۔ اگر ملک ریاض کو درمیان میں سے مائنس کر دیا جائے تو یہ مستقبل کیسا رہے گا۔ پھر ہم بات کریں گے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹس اور بلڈنگز کی قیمت اور اس حوالے سے۔ پھر ملک ریاض کی رشوت دینے کے باوجود اثر و رسوخ میں جو ناکامی ہوئی ہے، خصوصاً اس دور میں، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ پھر کیا حکومت پاکستان ملک ریاض کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے گی، یہ بھی ایک ملین ڈالر کوشچن ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں کیا اب ہم نئی انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں، جنہوں نے کر لی ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر بحریہ ٹاؤن کا مستقبل کیا ہے، بحریہ ٹاؤن کے سماجی اور فلاحی منصوبے کیا تھے اور وہ کیا ہیں، کیا وہ جاری رہیں گے۔ پھر بحریہ ٹاؤن کی میڈیا پر جو گرفت تھی وہ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے، اور بحریہ ٹاؤن اور زمین کے حصول کا طریقہ کار یہ کیا تھا، اور ان میں کیا ایمبیگوٹیز یا پرابلمس ہوتی رہیں۔ یہ سارے وہ سوال ہیں جن کا ہم ایک ایک کر کے آپ کو جواب دیں گے۔ آئیے پہلے حصے میں ہم پہلی 4 باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے بحریہ ٹاؤن کی تاریخ، ملک ریاض کا بیک گراؤنڈ، بحریہ ٹاؤن کے پاکستان اور بیرون ملک پروجیکٹس، اور بحریہ ٹاؤن کی پاکستان کے اندر جو مالیت ہے۔ تاریخ پہ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنیوں میں سے ایک ہے، اور بھی ہیں، لیکن جو آپ اس کو کیا کہیں، ہم مشہوری کہہ لیں یا ہم بدنامی کہہ لیں، دونوں ہی چیزیں۔ ویسے تو اپنا کیا اسے کہتے ہیں کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، بحریہ ٹاؤن پہ تو یہ مصرع جو ہے یہ صادقار ہے۔ بہرحال جو غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت اور تعمیرات کے شعبے میں کام کرتی ہیں، ان میں بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ جو ہے یہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس کی بنیاد 1990 کی دہائی میں ملک ریاض حسین نے رکھی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں 1997 میں، بہرحال اسی دوران اس کی بنیاد رکھی گئی۔ کمپنی نے اپنی پہلی گیٹڈ کمیونٹی راولپنڈی اسلام آباد میں قائم کی، جو اشرافیہ کے ساتھ ساتھ درمیانی طبقے کے لیے بھی رہائشی سہولیات فراہم کرتی تھی، بلکہ کرتی ہے، آج بھی قائم ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی تاریخ میں ہم مزید تھوڑا آگے بڑھیں تو اس کے بعد لاہور میں دوسری کمیونٹی قائم کی گئی، یعنی کہ بحریہ ٹاؤن لاہور قائم کیا گیا۔ یہ گریکو رومن ثقافت سے متاثر ہے، یعنی کہ اس میں رومن اور گریک یعنی کہ یونانی دونوں کا ایک امتزاج جو ہے آپ کو یہاں نظر آتا ہے۔ 2015 میں پھر بحریہ ٹاؤن کراچی کا آغاز ہوا، جو پاکستان کی سب سے بڑی نجی رہائشی کمیونٹی ہے، اور حتیٰ کہ اس کو نیو کراچی بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ ایک کراچی تو پہلے سے اویلیبل ہے، اور یہ اتنی بڑی کمیونٹی ہے، تقریباً 19,000 ایکڑ پہ، تو اس کو ایک نیا کراچی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹس بڑے شہروں میں موجود ہیں، جبکہ بحریہ انکلیو اسلام آباد میں اس کی سب سے چھوٹی پروجیکٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کا پروجیکٹ جو ہے وہ 16,000 ہیکٹرز پر، اور کراچی کا پروجیکٹ جیسے میں نے کہا 19,000 ہیکٹرز پر مشتمل ہے۔ پشاور جو ہے اس کا پروجیکٹ یہ ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے۔ کمپنی کے ذیلی اداروں میں مال آف لاہور ہے، مال آف اسلام آباد ہے، یہ ابھی زیر تعمیر ہے، اور اسی طرح سنے گولڈ سینما، پھر گرین ویلی ہائپر مارکیٹ ہے، بحریہ آئیکن ٹاور ہے جو پاکستان کی سب سے بلند ترین عمارت ہے، اور اسی طرح کے بہت سارے ڈھیروں پروجیکٹ ہیں جو بحریہ کے نام لکھے جا چکے ہیں۔
اب ہم اگر ڈسکس کریں کہ ملک ریاض کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جناب بحریہ نے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں انقلاب برپا کیا، اور اگر ہم ملک ریاض کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو یہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، پڑھائی میں بھی یہ کوئی بہت زیادہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، میٹرک تک انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد کالج گئے، لیکن کالج کی تعلیم ان کی ادھوری ہے۔ انہوں نے بہت سارے دوسرے کاروبار کیے، لیکن پھر ان کے جو پاؤں جمے وہ آ کے پراپرٹی سیکٹر میں جمے۔ یہاں انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا نام بنایا، پھر اثر و رسوخ قائم کیا، اور آخرکار بحریہ ٹاؤن پورے پاکستان میں پھیل گیا، بلکہ اب تو یہ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی جانا جاتا ہے۔ بحریہ ٹاؤن نے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں انقلاب برپا کیا۔ اس نے جدید رہائشی سہولیات، سیکیورٹی اور بنیادی ڈھانچے کے ساتھ گیٹڈ کمیونٹیز جو ہے متعارف کروایا۔ یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا ایک انقلابی قدم تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں موٹر وے بنی اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں میں آہستہ آہستہ جدت آنا شروع ہوئی، اور اب سارے ملک میں کارپیٹڈ سڑکیں بنتی ہیں، اور اسی اسٹینڈرڈ کو فالو کیا جاتا ہے، یا اسی طریقہ کار کو فالو کیا جاتا ہے جو موٹر وے بنانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ سیم یہاں بھی ہوا کہ بحریہ ٹاؤن نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا، اور اس کے بعد گیٹڈ کمیونٹیز جتنی بنی ہیں ان تمام نے کاپی کیا بحریہ ٹاؤن۔ راولپنڈی اسلام آباد میں شروع ہونے والے جو پروجیکٹ ہیں، ان کے بعد لاہور، کراچی اور نواب شاہ میں بھی اس کی توسیع کی گئی۔ جامع مسجد جو دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہے، گرینڈ جامع مسجد کراچی میں بنائی گئی، پھر رفیع کرکٹ اسٹیڈیم بنایا گیا۔ ڈینزو کراچی کا جو سب سے بڑا چڑیا گھر ہے وہ ڈیولپ کیا بحریہ نے، اور بحریہ ایڈونچر جو تھیم پارک ہے، یہ سارے ایک جدت ہے جو پاکستان کی گیٹڈ کمیونٹیز کے حوالے سے ہم سب کے سامنے آئی۔ 2016 میں بحریہ ٹاؤن نے ہائٹ ہوٹلز کے ساتھ $600 ملین کے پروجیکٹس کے معاہدے بھی کیے۔ بین الاقوامی سطح پر بحریہ ٹاؤن کو پاکستان کی خوشحالی کی علامت کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ یہ پاکستان کا ایک آئیکن بن گیا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اسے پاکستان کا گیٹ وے ٹو پیراڈائز بھی کہا گیا۔ بہرحال ہم اگر یہ ڈسکس کریں کہ بحریہ ٹاؤن کے پاکستان اور بیرون ملک میں پروجیکٹس کون کون سے، تو پاکستان میں جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کے بڑے پروجیکٹس میں راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، نواب شاہ، بحریہ انکلیو اسلام آباد، یہ سارے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ان کے پروجیکٹس ہیں، لیکن وہ گیٹڈ کمیونٹیز نہیں ہیں، مثلا وہ مالز ہیں اور مختلف قسم کی جو بزنس ان کے کام ہے۔ کراچی پروجیکٹ سب سے بڑا ہے، اور جبکہ بحریہ انکلیو ان کا جو اسلام آباد میں یہ سب سے چھوٹا ہے۔ ان میں رہائشی، کمرشل اور تفریحی سہولیات تمام مہیا کی گئی ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بیرون ملک جو ہے، تو بحریہ ٹاؤن نے دبئی میں ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کی لانچنگ 2025 میں ہوئی۔ اسے مشرق وسطیٰ میں کامیاب منصوبہ سمجھا جا رہا تھا۔ نیب نے اس کی بڑی مخالفت کی پاکستان میں، اور اس کی وجہ سے کچھ اس کا کاروبار کے اوپر زد بھی پڑی ہے، اور اب جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ان منصوبوں کے بھی متاثر ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے، بلکہ اگر ہم کہیں کہ بہت حد تک یہ متاثر ہوئے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہاں اگر ہم دبئی میں بات کریں تو یہاں پلاٹس اور جو بنگلے بنا کر دیے گئے ہیں ان کی مالیت کروڑوں کے، مثلا اگر بنگلوں کی بات کریں تو 25 سے 50 کروڑ کے درمیان ان کی قیمت ہے۔ بہرحال یہ ہمارا جو پہلی جو قسط تھی اس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم آپ کو جو نیکسٹ ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بحریہ ٹاؤن میں جو اس کی آرمی کے ساتھ رنجش کی کیا وجہ بنی، یہ ہماری دوسری قسط میں آئے گا، اور دوسری قسط میں ہم یہ بھی بتائیں گے آپ کو بحریہ ٹاؤن کی پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ جو رنجش ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، پھر بحریہ ٹاؤن کا مستقبل ملک ریاض کے بغیر کیا ہوگا، اور بحریہ ٹاؤن میں پلاٹس اور بلڈنگز کی قیمت پر اس رنجش کا کیا اثر ہے، ہم اس پہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ سے ملتے ہیں دوسری قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔